بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے مشورے پر امر خلافت کو موقوف کر دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب ابو لؤلؤہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے کے 2 وار کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان سے لوگوں کے حقوق میں کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جسے وہ نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی، وہ ان کو اپنے قریب رکھتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے، اور ان سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پتہ کرو کہ کیا میرا یہ قتل لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے۔ وہ مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ روتے نظر آتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس آ کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں جس جماعت کے پاس سے گزرا میں نے ان کو روتے ہوئے پایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آج ان کا پہلا بچہ گم ہو گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مجوسی غلام ابو لؤلؤہ نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کا قاتل مسلمان نہیں بلکہ مجوسی ہے تو میں نے ان کے چہرے میں خوشی کے آثار دیکھے اور وہ کہنے لگے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرا قاتل ایسے آدمی کو نہیں بنایا جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مجھ سے حجت بازی کر سکے۔ غور سے سنو، میں نے تم کو کسی عجمی کافر غلام کو ہمارے یہاں لانے سے منع کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر فرمایا، میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ ان لوگوں کے پاس آدمی بھیجا، پھر اپنا سر میری گودی میں رکھ دیا۔ جب وہ حضرات آ گئے تو میں نے کہا، یہ سب آ گئے ہیں؟ تو فرمایا، اچھا، میں نے مسلمانوں کے معاملے میں غور کیا ہے، میں نے آپ 6 حضرات کو مسلمانوں کا سردار اور قائد پایا ہے، اور یہ امر خلافت صرف تم میں ہی ہوگا۔ جب تک تم سیدھے رہو گے اس وقت تک لوگوں کی بات بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو پہلے تم میں ہوگا۔ جب میں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس کے اختلاف کا ذکر کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہو، لیکن یہ اختلاف ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز کہی ہو اور میں نے اسے نہ دیکھا ہو۔ پھر ان کے زخموں سے بہت سا خون نکلا جس سے وہ کمزور ہو گئے۔ وہ 6 حضرات آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ لوگ ابھی اپنے میں کسی ایک سے بیعت ہو جائیں گے۔ اس پر میں نے کہا، ابھی امیر المؤمنین زندہ ہیں اور ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، ابھی کسی کو خلیفہ نہ بناؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اٹھاؤ۔ چنانچہ ہم نے ان کو اٹھایا۔ پھر انہوں نے فرمایا، تم لوگ 3 مشورہ دو۔ اور اس عرصے میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ان حضرات نے پوچھا، ہم کن سے مشورہ کریں؟ انہوں نے فرمایا، مہاجرین اور انصار سے، اور یہاں جتنے لشکر ہیں ان کے سرداروں سے۔ اس کے بعد تھوڑا سا دودھ منگایا اور اسے پیا۔ دونوں زخموں میں سے دودھ کی سفیدی باہر آنے لگی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ موت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا، اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ میں خیر ہی دیکھوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں مسلمان مکہ میں خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ آپ کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ دین کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا اسلام عزت کا ذریعہ بنا، اور آپ کے ذریعے سے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کھلم کھلا سامنے آئے، اور آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور آپ کی ہجرت فتح کا ذریعہ بنی۔ پھر جتنے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے قتال فرمایا، آپ کسی سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول کی خوب زوردار مدد کی، اور ماننے والوں کو لے کر آپ نے نہ ماننے والوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لوگ طوعاً و کرہاً اسلام میں داخل ہو گئے۔
بہت سے لوگ خوشی سے داخل ہوئے، کچھ ماحول اور حالات سے مجبور ہو کر داخل ہوئے۔ پھر ان خلیفہ کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ نے اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت سے نئے شہر آباد کرائے، جیسے کوفہ اور بصرہ، اور مسلمانوں کے لیے روم و فارس کے سارے اموال جمع کر دیے، اور آپ کے ذریعے دشمن کا قلع قمع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں آپ کے ذریعے دین کو بھی ترقی عطا فرمائی اور رزق میں بھی وسعت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے آپ کو خاتمہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، یہ مرتبہ شہادت آپ کو مبارک ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم ایسی باتیں کر کے جسے دھوکہ دے رہے ہو، اگر وہ ان باتوں کو اپنے لیے مان جائے گا تو واقعی دھوکہ کھانے والا انسان ہے۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی میرے حق میں ان تمام باتوں کی گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ تو فرمایا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ میری گواہی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تیار ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا سر اپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا، تو فرمایا، نہیں، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا، او عمر، اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھر اے عمر تیری بھی ہلاکت ہے اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ لوگوں کو حکم دے گئے ہیں کہ آپ لوگ مہاجرین اور انصار سے اور جتنے لشکر یہاں موجود ہیں ان کے عمرہ سے مشورہ کریں، اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت کے عمل کا اور ان کے اپنے رب سے ڈرنے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، مومن ایسا ہی کیا کرتا ہے کہ عمل بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اور منافق عمل بھی برے کرتا ہے اور اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم، گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں نے یہی پایا کہ جو بندہ اچھے عمل میں ترقی کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے میں بھی ترقی کرتا ہے، اور جو برے عمل میں ترقی کرتا ہے اس کا اپنے رب کے بارے میں دھوکہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے، اس کا حساب لگاؤ۔ انہوں نے کہا 86,000۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر عمر کے خاندان کے مال سے یہ قرضہ ادا ہو جائے تو ان سے مال لے کر میرا یہ قرضہ ادا کر دینا، ورنہ میری قوم بنو عدی بن کعب سے مانگنا، اگر ان کے مال سے میرا تمام قرضہ اتر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے قبیلے قریش سے مانگنا، ان کے بعد کسی اور سے نہ مانگنا اور میرا قرضہ ادا کر دینا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا کر سلام کرو اور ان سے کہو، عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجر مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کہنا اور اس کے ساتھ امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ میں آج امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ سلام کر کے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے اس جگہ دفن ہونے کے لیے اپنے لیے نیت کی تھی، لیکن میں آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، یعنی ان کو اجازت ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کیا جواب لائے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت میرے نزدیک اس کام سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے سامنے لے جانا، پھر ان سے دوبارہ اجازت طلب کرنا اور یوں کہنا کہ عمر بن خطاب حجرہ میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا اور اس حجرے میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے واپس کر کے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا تو سب کی چیخیں نکل گئیں اور ایسا لگا کہ جیسے آج ہی مسلمانوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کر کے عرض کیا کہ عمر بن خطاب اندر دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی
اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیں، تو فرمایا میں ان 6 آدمیوں کی اس جماعت سے زیادہ کسی کو بھی امر خلافت کا حقدار نہیں پاتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال میں انتقال ہوا تھا کہ وہ ان 6 سے راضی تھے، یہ جسے بھی خلیفہ بنا لیں وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم کے نام لیے۔ اگر خلافت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ملے تو وہی اس کے مستحق ہیں، ورنہ ان میں سے جسے بھی خلیفہ بنایا جائے وہ ان سے مدد حاصل کرتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کی خلافت سے کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے یہ طے کیا کہ یہ 6 حضرات ان سے مشورہ لے سکتے ہیں لیکن ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب یہ 6 حضرات جمع ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی رائے کو 3 آدمیوں کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اختیار حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب ان تینوں کو اختیار مل گیا تو ان تینوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ فیصلہ میرے حوالے کر دو؟ میں اللہ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ تم میں سے سب سے افضل آدمی کی اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید شخص کی تلاش میں کمی نہیں کروں گا۔ دونوں حضرات نے کہا ہاں ہم دونوں تیار ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں بات کی اور کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی حاصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کیا آپ انصاف کریں گے؟ اور اگر میں حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کی بات سنیں گے اور مانیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں بات کی اور ان سے بھی یہی پوچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا جی ہاں۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عثمان آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی لوگوں نے کی۔ حضرت عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے ہی یہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ یہ حضرات آ گئے۔ ان حضرات میں سے صرف حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی، یہ حضرات آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کو اور ان کے داماد ہونے کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم اور فقہ عطا فرمایا ہے اسے بھی جانتے ہیں، لہذا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور بنو فلاں یعنی بنو ہاشم کو لوگوں کی گردنوں پر نہ بٹھا دینا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عثمان، یہ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ بڑی شرافت والے ہیں، لہذا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور بنو فلاں یعنی اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کی گردنوں پر نہ بٹھا دینا۔ پھر فرمایا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ آئے تو ان سے فرمایا تم لوگوں کو 3 دن نماز پڑھاؤ۔ یہ 6 حضرات ایک گھر میں جمع رہے، اگر یہ حضرات کسی ایک کے خلیفہ ہونے پر متفق ہو جائیں تو جو ان کی مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دینا۔ حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات شورا سے فرمایا آپ لوگ اپنے امر خلافت کے بارے میں مشورہ کریں، اور اگر رائے میں اختلاف ہو اور 6 حضرات اگر 2 اور 2 اور 2 ہو جائیں یعنی 3 آدمیوں کو خلیفہ بنانے کی رائے بن رہی ہو تو پھر دوبارہ مشورہ کرنا، اور اگر 4 اور 2 ہو جائیں تو زیادہ یعنی 4 کی رائے کو اختیار کر لینا۔ حضرت اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رائے کے اختلاف کی وجہ سے یہ حضرات 3 اور 3 ہو جائیں تو جدھر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں ادھر کی رائے اختیار کر لینا اور ان حضرات کے فیصلے کو سننا اور ماننا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا اے ابو طلحہ، تم اپنی قوم انصار کے 50 آدمی لے کر ان حضرات شورا کے ساتھ رہنا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی ایک کے گھر جمع ہوں گے
تم ان کے دروازے پر اپنے ساتھی لے کر کھڑے رہنا اور کسی کو اندر نہ جانے دینا اور نہ ان کو 3 دن تک چھوڑنا، یہاں تک کہ حضرات اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کر لیں۔ اے اللہ تو ان میں میرا خلیفہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔